الحمد لله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. محترم سامعین، میرے محترم ناظم صاحب اور میرے مخدوم شیخ طیب صاحب طاہری دامت برکاتہم العالیہ، میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دعوت سخن دی ہے. میں نے ایک انتہائی مختصر آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، مکمل بھی نہیں شاید، چونکہ 10 منٹ میں یہی کچھ ہو سکتا ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہیں. پلیز لسن ٹو می، پوری توجہ میری طرف کر لیجیے. ہر چیز کے دو پہلو ہیں. آپ پانی کو لے لو، اس کے دو پہلو ہیں. اگر یہ پانی سیلاب بن جائے تو عذاب بن جاتا ہے. یہی پانی اگر متوسط رہے اپنی حد میں تو پیاسے کی پیاس بجھ جاتی ہے. آپ اس کو آگ کو لے لیں، اگر اس کو اگر کنٹرول میں رکھ کر چلائیں مفید ہے. اگر آگ ہاتھ سے بڑھ جائے جلا دیتی ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، پورے مجمع کو یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء کرام مفتیان اعظام کہ میرے محمد رسول اللہ کا ایک ہی پہلو ہے اور وہ ہے رحمت. رحمت رحمت ساری چیز میں دو پہلو، اور در یتیم کا ایک پہلو، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کافروں کے لیے بھی رحمت، مل کر بولنا ذرا میں بھی سمجھ جاؤں. کافروں کے لیے بھی رحمت، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت، یہودیوں کے لیے بھی رحمت. میں مختصر کرتا جاؤں، جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے محمد کی مصطفیٰ. کوئی دنیا کی طاقت میرے پیغمبر کے نہ حسن کا مقابلہ کرتی ہے
نہ جمال کا مقابلہ کرتی ہے نہ کمال کا مقابلہ، وہ سب نیچے، میرا پیغمبر سب سے اوپر۔ اور میں قربان جاؤں درہ یتیم کی، جنہوں نے زندگی میں دو پہلو مجھے نظر آ رہے ہیں اس آیت میں، دو پہلو۔ ایک پہلو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں دو پہلو۔ ایک ہے کہ پیغمبر کا جو نبوت کا منصب ہے، یہ منصب سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ اللہ نے یہ منصب دے کر قرآن فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، فرمایا میرے پاک پیغمبر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے آپ کو دیکھ کر مومنوں پر احسان کر دیا۔ ساری کائنات میرے احسان کی شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ درہ یتیم کو بھیجا۔ ایک پہلو بنتا ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا کہ میرے پیغمبر کی نبوت سب سے اعلیٰ۔ ایک پہلو بنتا ہے میرے پیغمبر کی ذات کا کہ پیغمبر رحمتی رحمت رحمتی رحمت رحمتی رحمت، فما جنت لهم فزا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فرمایا میرا پیغمبر تو مجسمہ رحمت ہے، میرا پیغمبر تو دامن چھوڑ کے تو رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت کی جھلکیں بھی دیتا جاؤں اور رحمت کے گر بھی بتلاتا جاؤں۔ اللہ کا پیغمبر سب کے لیے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ایک محدود تھا، سارے پیغمبر میرے لیے قابل احترام ہے، مل کر کہو سارے پیغمبر ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں تفصیل یا ادھر نہیں جاتا، صرف یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام آئے وقت پر آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کیوں گیا؟ جائیں ذرا عیسیٰ علیہ السلام انتظار نہ کرے اور دنیا عالم کو یہ بتلا دے کہ میرا محمد آ رہا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے اچھے انداز سے قوم کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ آج عیسائیوں کو چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے لفظوں کو عملی جامہ پہنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے، کلیم اللہ بھی ہمارے۔ ذرا آگے چلیے گا، فرمایا کہ دیکھیے ذرا رحمت کیسے 6 ہجری کو اللہ کے پیغمبر نے سیدنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا، یہ میرا خط نہیں جا اور جا کر کسریٰ کے دربار میں دے دے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے بھی اچھے ہیں، انداز بھی ان کا اچھا ہے، بیان بھی ان کا اچھا ہے۔ ان سے پوچھئے گا کسریٰ کون تھا جو کہتا ہے سب بڑے خداؤں سے بڑا خدا، انتہائی متکبر، انتہائی رسوائے زمانہ۔ اللہ کے پیغمبر کا انتخاب بھی دیکھیے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ جائیے، یہ خط لے جائیے، کسریٰ کے ہاتھ میں تو نے خود دینا ہے، کسی کے حوالے نہیں کرنا، تو لے لے، یہ نہ خود دینا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اونچی آواز سے کہو اللہ کے ولیو، کہو اونچی آواز سے صحابہ ہمارے ہیں، جو صحابہ کے خلاف میں پوچھتا ہوں تو نے پاکستان میں اتحاد ملت کانفرنس کرائی، اس کا یہ مطلب ہے اتحاد ملت کا کہ صحابہ کو گالی دی جائے، دنیا سنتی ہے ملک پاکستان میں اگر کسی نے صحابہ کے بارے انگشت نمائی کی، ہماری زندگی رہی، ہم اس کا انشاءاللہ
میرے حضور نے، میرے آقا نے، میرے مرشد نے، میرے محسن نے یہ خط لے جائے. خط رسول اللہ کا کیا حسن ہوگا خط میں. آہا وہ نبی کیا اچھا جملہ کہہ دیا اس نے. اب یہ بھی ذہن میں آیا، کھڑے کھڑے بات کرتا جاؤں، کیونکہ حضرت تو یہ میرے دوست پرانے ہیں، میں تو بھول گیا تھا، یہ نہیں بھولے، پھر میں کیوں نہ کہوں اس پر. وہ رہبر ہی مگر میرے جہاں میں جلوہ گر ہوتا، یقیناً تجھے اے میرے خدا میں بے خبر ہوتا. اور کہنے والے نے قلم توڑ دیا، تیری توحید کی دہلیز پر لایا ہوئی. اور توحید ایسی ہے جب جس میں آ جاتی ہے، خود بیب سے جا کر پوچھو نا توحید کی شکل، بلال سے پوچھا جا کر توحید کی شکل، عبداللہ ابن مکتوم سے پوچھو. عزیز ساتھیوں، یوں کر دیا. کسریٰ نے عزم و تکبر کہا کہ خط لے لو اسے اور اس کو ممبر سے اتار دو. نہیں، یہ خط میں تیرے ہاتھ میں دوں گا. میرے محمد کا آرڈر ہے، میرے پیغمبر کا حکم ہے. کسریٰ طوعاً کرہاً خط لے لیتا ہے. خط میں کیا لکھا ہے؟ میں محمد رسول اللہ الہ کسریٰ. کسریٰ کو یہ خط دو. پوری طور پہ غضب لاک ہو گیا، چہرے پہ لگے پھول گئی اور غصے میں آ کر خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا اس کو نکال دو. میرے دربار سے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو نکال دیا گیا. جب ہوش آیا، سوچا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. اس کو پکڑنا تھا، سر دار پہ لٹکانا تھا. اس کو علم نہیں. اہل علم اہل اللہ کٹ جاتے ہیں، باطل کے آگے جھکتے نہیں ہیں. ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا. ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا. شعار پہ صادق پہ ہم ہیں نازاں، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ. آواز آئے جائے پورا کشمیر تک جائے، ہندوستان سومنات کے منظر تک جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن حذافہ لوٹ کر آ جاتے ہیں، ہوش میں آ کر کہنے لگا جاؤ جاؤ اس کو کہہ دو کہ 2 آدمی بھیجو نوجوان محمد کو گرفتار کر کے لائے. میرے دربار میں گرفتار کر کے لائے. 2 آدمی بازار نے بھیجے، وردی بھی ان کی سب مسلح جا رہے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. رحمت للعالمین فرماتے ہیں اللہ کا قرآن، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آدمی پہنچے مدینہ منورہ، شاٹ کروں مجھے اس کا خطرہ کسی وقت ایسے لگا. یار یہ شیشہ جو دکھایا جاتا ہے نا، بڑا اس میں چہرہ نظر آتا ہے. آخری چونے خط دے دو جا کر اور جاؤ محمد کو گرفتار کر کے لاؤ. او ظالم کے بچے، او ستمگر، تیری ماں نے تجھے نہیں جنا میرے محمد کو پکڑ سکا. کیوں؟ دلیل ہے واللہ یعصمک من الناس. میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری توحید تو بیان کرتا جا، تیری حفاظت میں کرتا جاؤں گا. دنیا نے دیکھا یہ جنگل تھا، میرے شیخ نے محنت کی قرآن پر، آج جنگل منگل بن گیا. فرمایا جو میرا قرآن اور پڑھتا پڑھاتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کا بھی نام بلند کر دیتا ہوں، جگہ کا نام بھی بلند کر دیتا ہوں. آج سارے شوخ آئے اسی لیے ان کا یہی ذوق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ 2 آدمی تھے. کہا آپ کا نام کیا ہے؟
یعنی میرا نام محمد ہے صلی اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ آپ کو کسرا نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا اپنے بازو نکالو ہم ہتھکڑی لگائیں اور آپ کو لے جائیں کسرا کے پاس فرمایا آج رات کے ہم کرنا صبح چلے جا رہے دیکھیں گے کل کیا ہوتا رات گزری صبح ہوئی فرمایا کون سا کسرا آئے میرے آقا جس کا لیڈر اتنا بہادر ہو جس کا نبی بہادر ہو جس کا نبی بے باک ہو جس کا نبی شیر دل ہو اس کی امت کسی سے ڈرا نہیں کرتی اس کی امت میں محمد کی نبوت کا لہو ہے اس کی علماء نے وہی چاشنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اسی نام نے برکت ڈال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا کسرا نہیں جانتے آپ وہ جو اپنے آپ کو رب الارباب کہتا ہے بہت بڑا خدا ہے بڑی طاقت ہے حضور نے فرمایا جاؤ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے اور اس کو کہہ دو کسرا کی زمین پہ اگر اسلام نافذ نہ ہو تو مجھے محمد روکے جاؤ جا کر کے اب ان پہ کب کبھی تاری ہے اور وہ واپس جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا ہوا بازان نے جب دیکھا کہ یہ تو آ رہے بازان کیا ہوا وہ مر گیا ہاں بیٹے نے قتل کر دیا ہے آج کے بعد کسرا نہیں رہے گا فاروق اعظم کے دور میں اسی کسرا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا عزیز ساتھیوں میں سمجھتا ہوں دو چار ٹوٹتا ہے تو مجھے خطرہ لائق ہوتا ہے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا آخری جملے میں یاد رکھنے کے قابل عزیز بھائیوں کہ رسول اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا حیا دیا تو کس نے اونچی آواز پیغمبر نے شرم دیا تو کس نے علماء کو ادب دیا تو کس نے خطابت دی تو کس نے آداب زندگی دیے تو کس نے پھر میں یہ لفظ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ 1 گھنٹے کی میری تقریر ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس پر میں چلتا ہوں جب چلتا ہوں جیسے جیسے رات گزرتی ہے میری زندگی میں بھی انقلاب آتا جاتا ہے سب سے بڑا انقلاب میرا محمد عربی جس نے مسئلہ توحید ہمیں سمجھایا آج توحید نہ ہوتی اللہ کی قسم تم نے قبریں چاٹنی تھی تم نے مردوں کے سجدہ کرنا تھا تم نے کھجوروں کے آگے جھکنا تھا اس نے تمہیں عزت نفس دی ہے سر کس نے بنایا آنکھیں کس نے بنائی کان کس نے بنائے یہ سر اللہ کے آگے جھکے گا کسی اور کے آگے آنکھیں اللہ کے آگے جھکے گی کسی اور کے آگے ہاتھ کس کے آگے اٹھیں گے اللہ کے آگے اٹھیں گے پھر مجھے یہ جملے کہتے ہوئے حضرت سے اجازت چاہیے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس کے پر کے جس کی پریشان حال دیوانے سنا سکتے ابھی خالد و حیدر کے افسانے عزیز ساتھیوں زندگی نے موقع دیا تفصیلی ملاقات ہوگی وما علینا الا البلاغ